اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الائمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ صلاحی سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں جو ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، مومنین مجلس تے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرمائے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات. والصلاۃ والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم
ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام لقتله، جعل الإمامة في ذريته، وجعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء في قبته. الصلوات. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو زیارت امام حسین علیہ السلام. اس سلسلہ دی آج آخری گفتگو. معصوم نے آداب زیارت بیان فرمائے، جنہ جو کچھ ظاہری آداب اور کچھ باطنی آداب. اج وقت نہیں جو میں پوری تفصیل اگر احادیث نال عرض کراں تو شاید عاشور تک بھی یہ گفتگو مکمل نہ ہوئے. میں اج اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہنا، فقط اشارتاً جنہ جو کچھ چیزاں پہلے بیان ہو چکیاں. فرمایا آداب باطنی آداب چوں زیارت دا پہلا ادب ہے معرفت مظلوم کربلا. گھر تو لے کے کربلا جا رہے، معرفت ہوئے میں کس ہستی دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، اس ہستی دا مقام کیا ہے، اس ہستی دی عظمت کیا ہے، دربار توحید ولی خدا دا مقام کیا ہے. اور اس سے واسطے جتھے بھی آجر بیان ہوئے نا کہ ملائکہ حفاظت کر دیں، 70 حج دا ثواب، سارے گناہ معاف، اتھے نال معصوم دی طرفو ہمیشہ شرط بیان ہوئیے عارفن بے حق کے کہ مظلوم دی زیارت کر رہے ہوئے انہاں دے حق دی معرفت نال. اور وہ معرفت حق کیا ہے؟ امام معصوم بندہ ہوئے. اگر اس مقام دا قائل ہی نہیں جڑا اللہ نے فرزند زہرا نو عطا فرمایا، تو جو فرمائیے جناب نے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجیا، اللہ نے نائب پیغمبر بنا کے بھیجیا. اگر فقط نواز پیغمبر والی محبت ہے، اگر فقط ایک شہید دی وجہ تو محبت ہے، اس دی معرفت مکمل نہیں. معرفت دے کامل ہون دی شرط ہے تیسرا امام مندہ ہوئے، معصوم عن الخطا مندہ ہوئے. حتیٰ کہ میں جڑی دعا عرض کرساں صادق امام دی جڑی کہ میری اپنی حسرت اور خواہش بھی آئی کہ میں لازمی عرض کراں. جدہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے دادا دے زواراں واسطے دعا مکمل کی تھی ہے نا، تے سجدے چو سر چاہے اسحاق بن عمار آدھے اور معاویہ بن تباب راوی آدھے، میں اپنے امام کو لو پوچھے مولا جی میں تسی دعا پہ منگ دے آئے، میں تے اے اندازہ لائے تواڈی اس دعا دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں جو بھامے کافر بھی آوے نا توڑے جد حسین دی زیارت واسطے یہ دعا دے جملیں تو پتہ لگ دے اللہ انہوں بھی معاف کر چھوڑے سی. فوراً امام نے فرمایا نا اے آجر اس دا ہے جڑا حسین دے نانے نو نبی مند ہوئے، میرے دادے دی امامت دا قائل ہوئے. معرفت امام اس ہستی دا مقام جو خدا نے عطا کیتے، اگر اس دا قائل نہیں وہ معرفت امام نہیں رکھتا. دوسرا فرمایا خلوص اخلاص ہر عبادت دی بنیادی شرط للہ، اللہ دی رضا واسطے. اور اس واسطے بعض روایات جتنا مل دے سفر زیارت تو پہلے 3 دن لگاتار روزے رکھو. سفر زیارت تو پہلے 3 دن لگاتار انسان حالت روزہ چ رہے تاکہ وہ دی ظاہری اور باطنی طہارت اخلاص دا پہلو مکمل ہو سکے. اور تیسرا فرمایا
حضور قلب، خشوع و خضوع، اس واسطے جو جتنی محبت زیادہ اسی فرزند زہرا نال اتنا خشوع و خضوع زیادہ اسی۔ فرزند زہرا دے دربارے اچھے بولو نہیں، فرزند زہرا دے دربارے ایک بے نال ہنسی مذاق نہ کرو، فرزند زہرا دے دربارے کوئی دنیا داری دی گفتگو نہ کرو، بلکہ سوچ کے جاؤ او ہستی کتنی عظیم ہے جن دربارے میں آیا کھڑا۔ فرمایا وہ محضر ملائکہ ہے، اور خدا تانوں لے جائے مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام دے حرم جا بجا چند جملے موجود ہیں، اتھے لکھے سگار نہ کشید، اے زائرین کرام حرم امام سگریٹ نہ پیو، سموکنگ نہ کرو حضرت حرم، کیوں؟ نال اگلا جملہ لکھو ہے اس ہوا نو آلودہ نہ کرو جس سے ملائکہ پرواز پہ کریں دینا۔ یا وہ جو فرمائیے نا جناب، تو فرزند زہرا دے دربارے میں کل روایت عرض کر گیا 4000 ملائکہ تو عصر عاشور تو قیامت تک، 70,000 ملائکہ روزانہ جڑا ایک دفعہ آوے قیامت تک واری نہیں آونی۔ خوش قسمت شیعہ کوئی 5 دفعہ جا رہے، کوئی 10 دفعہ جا رہے، ملائکہ ایک دفعہ، تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں، جدہ فرد ہیں فرزند زہرا دی زیارت۔ 4000 ملائکہ مستقل، 70,000 ملائکہ روزانہ، بلکہ میں کل بھی عرض نہ کر سکیا، 4-5 روایات میری نگاہ چو گزریاں، ارواح انبیاء زیارت کربلا واسطے آندیاں، خشوع اور خضوع اور اخلاص اس حرم دے اندر اہمیت سمجھ، جتھے ارواح انبیاء ہوئیں، جتھے ملائکہ پرواز کر رہے ہوئیں، تیرا قدم اٹھاونا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا ہیں دسارے ہوئے جو کس ہستی دے دربار جتو حاضر ہو جا کر۔ اور پھر فرمایا الشوق، شوق محبت، جتنا جذبہ شوق زیادہ، جتنی محبت زیادہ ہوئے اتنی محبوب نال ملاقات دی تڑپ زیادہ۔ فرمایا تیرے آداب باطنی چو ہے دل تڑپ دا ود ہوئے، کدا نظر آسی مظلوم دا روزہ، ہاں اکھی تڑپ دیاں ودیاں ہوئیں، ہاتھ سکھ دے ودے ہوئیں، کدا بوسا لیسا، اکھ سکھ دی ودی ہوئے، کدا ہنج جاری ہو سی، لب سکھ دے ودے ہوئیں، رخسار سکھ دے ودے ہوئیں، کدا فرزند زہرا دے دربارے پہنچسا۔ تیرا شوق لقاء، ملاقات دا شوق ریادہ ہونا، عشق ہونا، اے باطنی آداب جو ہے۔ اور پھر فرمایا الحزن، غم دی کیفیت، آنکھیں جانسو ہوئے، دل غمگین ہوئے، حتیٰ کہ اتنا بھی فرمایا انسان ہویا بسا اوقات نہیں، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ ونجے حرم مظلوم میں تے ہانج نہ آوے، لیکن انسان ہے نہیں کدی آنسو آندہ، پھر بھی فرمایا ایک لحظہ باہر رک جا، کوئی رابط قائم کر، کوئی مصیبت یاد کر، کوئی دکھ یاد کر، کوئی جملہ یاد کر، ہاں کوئی اکبر دا لہنا چاہ یاد کر، کوئی غریب دی تس چاہ یاد کر، ایک لحظہ دروازے تے رک کے اپنا روحانی رابط کربلا نال قائم کر، جب تک ہانج نہ آوے حرم مظلوم اچ قدم نہ رکھ، تیری ہانج تیری قبولیت دی علامت ہے۔ یہ آداب باطنیہ۔ کچھ فرمایا آداب ظاہری، آداب ظاہری معصوم نے فرمایا سب تو پہلے غسل کرو، غسل زیارت کر کے جاؤ۔ سارے بہت سارے لوگ اسے سستی کر دیں، لیکن حکم ہے جدیں حضرت حرم میں جاؤ غسل زیارت کر کے جاؤ، اور اگر حادث واقع ہو گئے دوبارہ ہوٹل بلڈنگ تے آ گئے ہو پھر جدہ حرم میں جاؤ غسل کر کے جاؤ۔ بغیر غسل دے بھی جا رہے زیارت ہو ویسی، جی میں قبولیت نماز واسطے وضو شرط ہے نا، انجھے قبولیت زیارت مظلوم واسطے غسل زیارت شرط ہے۔ فرمایا غسل کر کے جائے، اور پھر فرمایا پاکیزہ لباس، صاف ستھرا لباس۔ لیکن میں پہلے عرض کر گیا لباس شوخ نہ ہوئے کربلا، قیمتی لباس نہ ہوئے کربلا، سادہ مگر پاکیزہ۔ کدی نجس لباس اور بدن نال اس
میدان اس حرم داخل نہ ہو جڑا ملائکہ دا مسکن، جتھے بطول دا پتر دا خون مل گئے جس خاک جتھے خیرے بطول مل گئے، کدا نجس بدن نجس لباس نال بغیر وضو دے بغیر غسل دے حرم امام داخل نہ ہو۔ بہت سارے لوگ، میں اسے یقین جانو، چند خواتین میرے ڈرائیور دیا قریبی رشتہ دار، ایک دو خواتین ضعیفہ 60-70 سال دی عمر گئیں زیارت تے 2017 غالباً کسی قافلے نال واپسی آدھیں تک انہاں مذہب حقہ قبول کر لیا، لیکن میں نے ایک جملہ آکھیا، انہاں کہا عابد حسین دل بڑا دکھ ہے، اساں ڈٹھے لوگاں بائی روڈ سفر کیتے بغیر طہارت دے پیشاب و پاخانہ بھی کیتے، پانی بھی استعمال نہیں کیتا، اور اسی خود گواہاں جو اسی لباس نال حرم چلے گئے۔ بڑا دل دکھ ہے جو بندہ 1000 میل کر کے آوے تے لباس بھی بندے دا پاک نہ ہوئے، فرزند زہرا دی ذری تے اس کربلا آمن دا فائدہ کیا؟ قیام کر، غسل کر، وضو کر، لباس شوخ نہ ہوئے، سادہ لباس، لیکن فرمایا ہوئے پاکیزہ تے صاف ستھرا۔ اور چوتھی چیز فرمایا عطر استعمال نہ کر کربلا، خوشبو استعمال نہ کر، سارے تیل نہ لا، اکھیں سرما نہ پا، انہاں چاروں چیزاں مطلب ہے بن دے سادگی نال فرزند زہرا دے دربار جا، کوئی زینت والی چیز استعمال نہ کر۔ تیرے بال بکھرے ہوئے شو سین غبرین، تیرے بال بکھرے ہوئے، ہاں انہیں کنگھی دی ضرورت نہیں، انہیں عطر اور تیل دی ضرورت نہیں، آنکھیں سرما نہ لا، کوئی بھی زینت والی چیز استعمال نہ کر، پتہ لگے تو کائنات دے بہت بڑے مظلوم دا مہمان ہے۔ تیسرا فرمایا خاموشی، بغیر ضرورت حرم گفتگو نہ کرو، دنیا داری دیا گلاں بیٹھ کے نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، جتنا وقت حرم گزارو، دعا گزارو، گریہ گزارو، تلاوت قرآن گزارو، نماز دی ادائیگی گزارو، نوافل گزارو، درود گزارو، استغفار گزارو، دعا گزارو۔ اور اتھے پھر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، دعا پڑھنا اور بات ہے، دعا منگنا اور بات ہے۔ شریعت دعا پڑھن دا حکم نہیں دیتا، شریعت دعا منگن دا حکم دیتا ہے۔ اگر تینوں عربی دے الفاظ نہیں آندے اور عربی دی عبارت کوئی پڑھدا کھڑے اور تینوں پتہ ہی نہیں جو انہا الفاظ کیا ہے، اس نالو بہتر ہے سرائکی سلام چا پڑھ، پنجابی سلام چا پڑھ، جو کچھ منگدا پہ ہوئے تین پتہ ہوئے میں مانگ کے آ رہے ہیں۔ اس واسطے فرمایا عربی چ زیارت نہیں آندی، اردو چا پڑھ، پنجابی چا پڑھ، ترجمہ ویکھ کے چا پڑھ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین نہیں آکھ سکدا، اپنی زبان چاک بطول دا تسا پتر میرا سلام قبول۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نہیں عربی دے جملے یاد یا پڑھے تا پتہ نہیں لگتا جو انہاں دا معنی کیا ہے۔ پنجابی تے سرائکی تو کتنے وین کر سکتا ہے، کتنے سلام کر سکتا ہے۔ زری دے آنکھو جبرائیل دے پرہ تے سمان اللہ حسین، مورے نبوت دا سوار شبیر، او گودے زہرا دا پلیا بطول، گولے زہرا دا پلیا حسین، او حالت سجدہ جنانے دی پشتے سوار ہون والا حسین، میں مسافر دا سلام قبول کر۔ جملہ او آنکھ جیندہ پتہ ہوئی جو میں آدھا کیا۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہوئے، دعا پڑھن دا حکم نہیں، دعا منگن دا حکم ہے۔ دعا منگی جائے، عربی پڑھی جائے افضل ہے، لیکن اگر بندہ عربی پڑھے اور پتہ ہی نہ ہوئے جو معنی کیا ہے، وہ بغیر روح دے جسم ہو سی۔ اس واسطے بات وہ ہے جڑی دل چوں نکلے، اپنی گل کر معصوم نال، اپنا مقصد دا سا خالق نو، ہاں امام دے دربارے چ اپنی حاضری نو یقینی بنا۔ اور پھر فرمایا التمانیت والوقار، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا، چھوٹے قدم، دوڑو نہیں، لمبے قدم نہ اٹھاؤ۔ تمانیت، سکون، وقار، حیبت، جویں کہیں بڑے سلطان دے دربارے چ حاضری، کداں کہیں بیروکریٹ، کہیں کمشنر، کہیں جرنل دے دفتر جائے،
کوئی جتنا بڑا آفیسر ہوئے اپنے تو بڑے افسر دے دربار جا رہے ہوئے او دے کچھ آداب ہوندے کچھ او دے اخلاقیات ہوندے کچھ ایٹیکیٹس ہوندے تے تو او دے دربار جا رہے ہیں جڑا کائنات دا سلطان ہے تو او دے دربار جا رہے ہیں جنہی زیارت دی دعا ارواح انبیاء منگ دیان فرمایا تیرا داخلہ حرم تیرا ٹرنا پہ دستہ ہوئے جو تیرے ذہن عقیدت فرزند زہرا کتنی ہے فرمایا چھوٹے قدم کیونکہ یہ بھی روایات ہی مل دے ہر قدم تے انسان دے گناہ معاف ہوں دے بلکہ اس حد تک مل دے ایک قدم جڑا زوار رکھ دے نا مظلوم کربلا دا فرمایا ہر رکھ دے قدم تے 1000 گناہ معاف 1000 نیکیاں درج 1000 درجات اضافہ ہوں دے اس واسطے فرمایا چھوٹے قدم اٹھا کے حضرت دی بارگاہ پیش ہو پھر فرمایا الاستیزان دروازے تے ایمیں داخل نہ ہو جا جیڑا جملہ پہلے بھی عرض کر گیا کل بھی آج بھی عرض کر گیا دروازے تے کھڑ کے کوئی غربت یاد کر پھر فرمایا فَإِنْ خَاشَعَ قَلْبَكَ وَدَامَتْ عَيْنَاكَ فَهُوَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ فَادْخُلْ فرمایا اتنی دیر دروازے تے رک ونج دل دکھی ہو ونجی آنکھیں جہانج جاری ہوئی سمجھ جا جو میں نے حرم میں داخلے دی اجازت مل گئی استیزان اور باقاعدہ اذن دی دعا بھی ہے کہ الفاظ پڑھو اور پھر فرمایا سب تو پہلے سجا قدم حرم میں رکھو حرم میں داخل ہونے پہلے سجا قدم بعد کھبا قدم زمین میں رکھو اور پھر فرمایا زیارت او پڑھو جڑی معصوم کو لو مروی ہوئے اور 8-9 زیارات زیارت وارثہ ہے زیارت جامعہ ہے زیارت معصوم دیا مختلف زیارات مفاتی موجود ہیں باقی کتب موجود ہیں فرمایا جتنا ہو سکے انہاں زیارت دی تلاوت کر اور معصوم نے پھر فرمایا میرے جد حسین دی جد اینا شرائط نال زیارت کرے سے نا نال ایک چیز اور بھی معصوم نے فرمائی اور کیا ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات ان آداب جو کچھ اور آداب بیان فرمائے گئے فرمایا غسل زیارت کرو دروازے تے کھڑے ہو کے دعا منگو ذریعے مبارک تے کھڑے ہو اور پھر اے بھی حکم ہے اگر موقع ملے کدی سجا رخسار ذریعے تے رکھو کدی کھبا رخسار مظلوم دی ذریعے تے رکھو رخسار رکھن دا باقاعدہ حکم ہے اگر ہو سکے سجا رخسار رکھ کھبا رخسار رکھ پھر فرمایا زیارت پڑھو زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھو 2 رکعت نماز زیارت جی میں صبح دی نماز پڑھی ہے فرمایا زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پھر دعا ہے باقاعدہ نماز دی زیارت دے بعد زیارت دی نماز دے بعد 2 رکعت نماز دے بعد باقاعدہ معصوم نے دعا تعلیم فرمائی یہ کچھ جملے میں تھوڑی دیر بعد عرض کردہ پھر فرمایا تلاوت قرآن ضرور کرو مظلوم دے حرم میں کچھ دیر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو کائنات دا او قاری قرآن حسین دھڑ کربلا سر نو کے سینہ تے فرمایا کائنات دے ایڈے وڈے قاری قرآن دے دربار تے قرآن ناطق دے دربارے چاہیں قرآن دی تلاوت کرو پھر فرمایا حضور قلب ہوئے توبہ ہوئے گناہوں دی معافی مانگ اپنا ماضی بیٹھ کے یاد کر انہا ہتھاں نو ویکھیا کر میں تا گناہ کردہ رہا انہا اکھاں دے بارے سوچیا کر میں تا حرام کردہ رہا انہا کناں دے بارے سوچیا کر میں تا موسیقی سندا رہا میں تا حرام سندا رہا انہا قدماں دے بارے سوچیا کر اے تا یتیم دے ظلم کان ٹر دے رہے اے تا شریف دی عزت لٹیں دے رہے اے تا گناہ اور حرام کاریاں دی طرف ٹر دے رہے وہ تو تھائیں سوچیا کر اے ہاتھ تے مظلوم دی ذریع اے اکھی تے فرزند زہرا دی قبر مبارک فرمایا اپنے گناہ دی فائل کھول اپنا ماضی یاد کر کے اسے مظلوم دے صدقے اپنے گناہوں دی معافی مانگ فرمایا تیرے منگن دی دیر ہے رحمان دے عطا کرن اچ دیر کوئی نہیں اور پھر فرمایا حرم دے اتے خرچ کرن واسطے معاملت کرو حرم دے خادمین دی خدمت کرو حرم دے عملے دی خدمت کرو خود حرم دے مخارج اور دے اخراجات چیزاں پیش کرو پھر فرمایا دوبارہ آمن دی دعا مانگ کے ٹرو
کل بھی عرض کر گیا ہوں، یہ نہ آکھو جو آئندہ نہ آسا میں تھک گیا یا میں ضعیف ہاں یا ہن میرے وس دا کم نہیں، بلکہ حضرت دی ذریع چھڑے نیا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی، میرے اللہ بار بار آمن دی توفیق عطا فرما۔ دعا منگ کے ٹرو، فرمایا نبی آ سکیوں تیری اس نیت دے بدلے اللہ تینوں زیارت دا ثواب عطا کرے سی۔ کدی حج اور زیارت تو اے آ کے نہ آیا کر جو میں ہون نہ آساں ضعیف ہو گیا، فرمایا جڑا بندہ اے بات کر کے آوے نا انہوں موت جلدی آندی، خودی عمر مختصر ہو ویندی ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا علامت ہے تیرے کردار اچ تبدیلی ہو گئے، کربلا دے باہر پتہ لگے واپسی دے بعد جو کربلا دا زوار ہے، توبہ کر گیا، انابہ کر گیا، وعدہ کر کے ٹر اج دے بعد میں ایک گناہ نہ کرے سا، اج دے بعد فلاں واجب دی پابندی کرے سا، کوئی نہ کوئی معصوم نال وعدہ کر کے آ، پھر اس وعدے نو نبھا۔ میں ایسے لوگاں نو جاندہ جڑے وعدہ کر کے آئیں مولا اج دے بعد نماز شب قضا نہ کر سائیں اور اج تک انہاں نماز شب قضا نہیں کی۔ میں ایسے لوگاں نو جاندہ جڑے وعدہ کر کے آئیں مولا اج دے بعد مال حرام نہ کھاسیے اور اج تک اپنے وعدے تے پابند ہیں۔ ایسے لوگ میں ڈٹھے جڑے باقاعدہ داڑھی منیندے ہن تے فعل حرام کر دے ہن۔ مفاتی اچ دعا ہے ایک معصوم دی، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ بندے کربلا ون کے داڑھی منی ہے، فرزند زہرا خواب اچ ملے، فرمایا وطن تے میری گردن تے تھوڑیاں ضرباں چلائیاں، ان کربلا آگے تے اس فعل حرام دا ارتکاب نہ کریں۔ ہاں لوگ وعدہ کر کے ٹرے اور اپنے اس وعدے تے قائم رہے، اس حلال نو حلال سمجھ جڑا بطول دا پتر دسا کے گئے، اس حرام نو حرام سمجھ جنہوں بطول دا پتر دسا کے گئے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا جلدی واپس آؤ، زیادہ نہ رکو۔ میں عرض کر گیا ایک دن یا زیادہ تو زیادہ 3 دن، ایک دفعہ پھر چھوڑ دیو کربلا، انج نہ ہوئے زیادہ رہن دی وجہ تو تواڈی اکھی خشک ہو گئی، متا تواڈی ہانج خشک ہو جائے۔ جتنا رہو مظلوم دا آزادار بن کے رہو۔ اور 14واں ادب بیان فرمایا فقراء اور مساکین دی مدد کرو۔ اگر فقراء ملین مساکین ملین کربلا یا کربلا دے علاقے انہاں فقراء اور مساکین اور محتاج لوگاں تے۔ اور ایک حدیث عرض کر کے پھر ایک فقہی حکم دی طرف فرمایا لو ان احدکم حج الف حجۃ ثم لم یات قبر الحسین ابن علی، بہار الانوار حدیث موجود ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ 1000 حج کرے، ذرا توجہ فرمائے سو، اگر اللہ اتنی زندگی دے وے 1000 مرتبہ حج اور عمرہ کرے، لکان قد ترک حقا من حق رسول اللہ، 1000 حج کیتی اس مگر رسول دے نواسے دی زیارت نس کیتی، فرمایا وہ حق رسول دا غاصب ہے۔ 1000 بار حج اور عمرہ کر چکے مگر بطول دے پتر دی زیارت واسطے نہیں آیا۔ معصوم فرما رہے نے رسول اعظم دے حقوق کی جو ہے جے فرمائے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس واسطے معصوم نے فرمایا ہمیشہ چاہیے آزادار نو جو اس ذریعے تے بن کے اس نگری چ بن کے اپنے آقا دی خدمت حاضر ہو کے پیغمبر اعظم دا حق ادا کر رہے ہوئے۔ آداب زیارت ظاہری اور باطنی ہو گئے، ایک ایک مجلس درکار آئی، میں مختصراً عرض کر رہا برکات زیارت کے آیت کچھ میں عرض کر چکا، آج اجمالاً بیان کر دے ماں۔ فرمایا آداب زیارت جو ہے گناہوں دی معافی، خدا تیرے گناہ معاف کر چھوڑیں دے۔ اور دوسرا فرمایا ملائکہ تیرے حق وچ دعا کر دے۔ بندے آکھے مولا اللہ جانے وجہ کیا ہے نہیں پیا پڑھ سکتا کربلا، میرے آقا فرمایا کوشش کر، اما تحبو ان تکون فی من تدعو لہ الملائکہ، کیا تو نہیں چاہتا جو ملائکہ تیرے حق وچ دعا کریں؟ فرمایا اگر چاہنا ہے ملائکہ تیرے حق وچ دعا کریں، میرے جد حسین دی زیارت کر۔ اور فرمایا من ادعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض، ازوار ٹورے نا تسی دعا کر دیو، سجن دعا کر دیں، اتھو دے لوگ دعا کر دیں، خدا قبول کری، خدا مہلت دے بھی، خدا وقت نصیب کری، خدا مقت عطا کری، خدا صحت دی حفاظت کری۔ لیکن میرا امام فرما رہے ہیں اتنا توجہ نال سن سو، معصوم فرما رہے ہیں زوار دے حق وچ اتنا زمین والے دعا نہیں کر دے جتنی عرشی مخلوق دے حق وچ دعا کر دی۔
ملائکہ دعا کر دیں، حتیٰ کہ حیران ہو سو اہل بیت دعا کر دیں، 14 اس بندے دے حق وچ دعا کر دیں جڑا فرزند زہرا دی زیارت واسطے۔ شرط کیا ہے؟ عارفن بے حق کے، حق رکھ دے ہویا۔ میں اس حد تک روایت پڑھی ہے، زوار اپنی عظمت پہچان، ان فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر، ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار قبر ابن الحسین فیستغفر لهم ذنوبهم۔ فرمایا عالم ارواح مالک دی بارگاہ بیٹھ کے مخدوم کائنات اپنے پتر دی زیارت واسطے آمن والے نو ویکھ بھی رہے نو دعا بھی فرما رہے ہیں۔ نبی دی دھی دعا کر دی، او خدا تیرا بھلا کرے تے میرے حسین دے قبر دی زیارت کی۔ اور فرمایا اگر پیغمبر دی دعا دا حقدار بننا چاہنے پھر فرمایا وَرِضَ اللَّهُ خَيْرَ لَهُ وَدُعَاءُ مُحَمَّدٍ وَدُعَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْآئِمَّةِ خَيْرٌ لَهُ۔ فرمایا تینوں اور کوئی شے حاصل ہوئے نہ ہوئے تیرے واسطے کیا اتنا کافی نہیں؟ تیرے حق وچ نبی دعا کرے، تیرے حق وچ نبی دی دھی دعا کرے، تیرے حق وچ امیر المؤمنین دعا کرے، تیرے حق وچ 14 دعا کرے۔ فرمایا اگر 14 دی ملائکہ دی تے انبیاء دیاں دعاویں شریک ہونا چاہنے کربلا دی زیارت کر۔ اور میں ہنے وہ دعا بھی یاد کرنا، اور پھر میں کل عرض کر گیا طول عمر، اے اثرات زیارت جو ہے اللہ لمبی زندگی عطا کر دے، رزق کے اضافہ اے کربلا دے جو ہے۔ کل میں جملہ عرض کر نہ سکیا، جتنا مال انسان حج اور زیارت تے خرچ کرے کم از کم 11 گنا اسی دنیا 11 گنا کم از کم، اگر زیادہ خلوص ہے 70 گنا 700 گنا وہ تیرے اخلاص تے ہے، وہ تیرے شوق تے ہے، وہ تیری عقیدت تے ہے، وہ تیرے مال دے پاک ہون تے ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، حساب ہو کر دے جنے خزانے کمی ہوئے تو بے حساب خرچ کر، اللہ بے حساب عطا کرے سی۔ جی میں سائل پوچھے مولا اے تارے ابو بصیر پوچھے معصوم کو لوں، مولا میں سنے تارے نانے فرمائے جیڑا میرے جد حسین، جیڑا میرے حسین دی زیارت کرے 7 حج دا ثواب۔ مولا اے سچے؟ میرے آقا فرمایا حیران نہ ہو 70 حج دا ثواب۔ حیران ہوئے مولا 70 حج؟ فرمایا 90 حج۔ حیران ہوئے فرمایا 700 حج۔ حیران ہوئے فرمایا 7 ہر قدم تے حج۔ حیران ہو کیا دے مولا عمل ہے کہ فضیلتہ مختلف، 7 حج 70 حج 90 حج 700 حج، حتیٰ کہ عرفہ 9 ذی الحجہ اور 40 20 سفر۔ فرمایا حرم امام دے اندر ہر اٹھتے ہوئے قدم تے حج دا ثواب، ہر رکھتے ہوئے قدم تے عمرہ دا ثواب۔ بندے پوچھے مولا وجہ کیا؟ اس عمل ہے کہ فضیلتہ مختلف۔ فرمایا زوار دی معرفت دے مطابق، جتنی معرفت کربلا بلند، جتنی معرفت مظلوم کربلا بلند اتنا اجر زیادہ۔ اتھے میں رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، کل میں توڑی محفل عرض نہ کر سکیا، باقی مقامات تے عرض کیتے۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیں وہ جی زیارت دا اتنا ثواب، یہ مطلب ہے یا زیارت واجب تو بھی بات گئی۔ میں 2 جملے عرض کیتے ہیں، سلام کرنا مستحب، یہ عرض کیتا ہی نہ کل۔ اب بندے آدھے بھائی سنت دا ثواب واجب تو زیادہ نہیں ہو سکتا، تو میرے محترم سامعین سلام سنت جواب واجب، لیکن سلام کرن والے نو 9 نے کیا، جواب والے نو 1 نے کی۔ کوئی توجہ فرمائیے، سنت دا ثواب 9 گنا زیادہ، واجب دا جواب 1 گنا۔ اسی طرح مت، اور اگلا جملہ عرض کرا، قرض دیونا سنت، واجب کرنا واپس کرنا واجب، مگر قرض دیون والے نو ثواب زیادہ، حالانکہ سنت دا عمل جڑا واپس کر رہے واجب، دیون والا او دا آجر کم۔ اور ایک جملہ کرا، معصوم نے فرمایا ترک اللقمۃ حرام، صادق امام نے فرمائے ہن جام چاہے شراب دا جام ہا، لقمہ چاہے دینار دا 6واں حصہ ہوندہ ہے، دانک دال الف نون کے کاف 2 نقطے والی، اسی تو ہے منصور دوا نہیں کی، چونکہ وہ دینار جوڑ کے رکھدا ہا۔ دانک فرمایا دینار دا او 6واں حصہ او دے برابر شراب دا جام ہا یا لقمہ حرام ہا، چایس
تے روک گیا حرام ہے، میں مظلوم دا آزادارا، میں غریب دا ماتمی ہاں، میں علی ولی اللہ پڑھن والا، میرے ہاتھ مظلوم دی زری نال مس ہوئے، اس زبان آل محمد دا نام لیں دیئے، میں لقمہ حرام نہ کھاواں، میں شراب دا گھٹ نہ پیواں۔ فرمایا اگر رکھ چھوڑے اس تیرے لقمہ حرام رکھ چھوڑنا خیر من 70 حجہ، اللہ دے دربار 70 مقبول حج تو افضل۔ حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ مومن دی حاجت پوری کر دے، پھر دے، بخت ہے، تخت ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، ناموری ہے، اثر و رسوخ ہے، لوگ قبول کر دیں۔ فرمایا جیڑا مومن دی حاجت پوری کرے 1000 شہید دا ثواب۔ نماز روزہ تک عبادت محدود نہیں، معاشرت ہے عبادت۔ حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا مومن دا کام کر نہیں سکیا، کوشش کیتی ہے، چند قدم ٹریا ہے، کال کیتی ہے، فون کیتس، رکا دیتس، کام ہو گیا تا 1000 شہید دا ثواب۔ اگر کام نہیں بھی ہویا تے خلوص نیت نال کوشش کیتی ہے، فرمایا اے تیرا ایک لحظہ مومن دی خدمت دی کوشش کرنا مسجد الحرام دے اعتکاف تو زیادہ افضل۔ حالانکہ مستحب کام ہے، واجب نہیں۔ اندہ کیا مطلب ہے؟ شہید دی توہین ہے۔ اندہ کیا مطلب ہے؟ حج دی توہین ہے۔ میاں بیوی ناراض ہیں، میاں بیوی دی نوبت طلاق تک پہنچ گئی، ایک مومن دا گھر اجڑن والا ہے، فرمایا تو کوشش کر انہاں میاں بیوی دے درمیان صلح ہو جائے، وہ گھر آباد ہو جائے۔ معصوم نے فرمایا اے ایک گھر دے آباد کرن دی کوشش کرنا 1000 غلام آزاد کرن تو بہتر۔ میں کل حسو بلیل دے دوست پہ دستے ہیں، بس آخری بات اس حوالے نال، بھئی ساڑھے امام بارگاہ نو 200 سال ہو گئے۔ حسو بلیل والے میاں برادران دے امام بارگاہ اور مسجد نو آکھے لگے 200 سال۔ میں نے یہ صبح نہ گل کی تھی اتھو مجلس تو پہلے، میں مجلس سے جار کیتا بھئی 200 سال پہلے جنہیں مسجد بنائیے، جنہیں امام بارگاہ بنائے، انہیں جو میرا خیال ہے 99% لوگاں دیا قبران دیا اولاد تو پتہ نہ ہو سی۔ بھئی 200 سال گزر گئے، 5ویں 6ویں نسل پہلے آئی، آج 5ویں 6ویں 7ویں نسل ہو سی، انہاں تا پتہ ہی نہ ہو سی جو ساڑھے پردادے دی قبر ہے یا ساڑھے پردادے دے دادے دی قبر ہے۔ 99%، 90%، 95% انہاں دیا قبران دا ہی پتہ نہیں۔ لیکن کیا میں آکھیا 12,000 دا مجمع بیٹھے، کیا آجو اس عزاداری شریک نہیں؟ جنہیں امام بارگاہ تعمیر کیتے آپ تو نہ 5 محرم سنے ہو سن یا 5 مجالس ہوتا قبریں چوائیں سکتے تے قبران دے نشانی مٹ گئے۔ کیا آج او اس عبادت شریک نہیں؟ یقیناً جتنا گریہ ہے، جتنی عزاداری ہے، میں کہ آج دی مجلس فضائل ہوئے، مصائب ہوئے، وہ قبر سامان والے شریک ہیں۔ ہو سکتا ہے انہاں گارے دی ایک تگاری لائی ہوئے، کچے دوران نہ پتھر ماربل تا نہیں، ہو سکتا ہے انہاں 10-20 کچی ایٹاں دیتی ہوئے، ہو سکتا ہے کہیں لکڑی دیتی ہوئے، ہو سکتا ہے کہیں کانے دیتے ہوئے چھت واسطے، ہو سکتا ہے کہیں کڑیاں تے بالے دیتے ہوئے، مسجد کہیں 4 تگاریاں گارے دیاں لائیاں ہوئے۔ میں کہ حد مک گئی، جیڑا 4 تگاریاں گارے دیاں لائے وہ 200 سال دی عزاداری دے شریک ہے تے جائے اکبر بچایا دے کے قربان کر کے دین بچائے۔ اگر تو ایک لقمہ حرام چھوڑیں اور اس ایک لقمہ حرام دے بدلے 70 مقبول حج دا ثواب تے جائیں حلال حرام دی پہچان کرائیے، کیا اس فرزند زہرا دی زیارت 70 حج دے برابر نہیں؟ یقیناً ہے، اگرچہ میں عرض کر گیا کہ واضح فرمایا یہ ثواب اس بندے واسطے ہے جڑا واجب حج ادا کر چکا ہوئے یا اس تے حج واجب نہ ہوئے، ورنہ 70 حج ہے، 90 حج ہے یا 100 حج ہے، 15 دفعہ زیارت کر، 20 دفعہ زیارت کر، واجب حج تیری گردن تے باقی ہے، جب تک ادا نہ کرے سے تو خالق دی بارگاہ جواب دے ہیں۔ اس واسطے فرمایا طول عمر وسعت رزق، اور فرمایا مظلوم دی زری تے حاضری نال بندے دے دکھ دور ہوندے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا
انسان دے گناہ نیکیاں چ بدل ویندے فرزند زہرا دی زیارت کرن نال انسان دے گناہ نیکیاں چ بدل ویندے یہ خالق نے توبہ دا ایک ذریعہ توبہ کرے تاوی گناہ نیکیاں چ گناہاں دی معافی چا منگے پوچھا کہ مولا اتنے جو گناہ کیتے سی دے نام ہے اعمال جہن فرمایا کیا بن سی 2 آیات قرآن وچ موجود ہیں فرمایا سچے دل نال توبہ چا کرے اللہ فقط معاف نہیں کردا گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر چھوڑے صرف تبدیل نہیں کردا گناہ اکائیاں جہن ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے بچے تکلیف ہے تو باہر لے جاؤ زیادہ خراب نہ ہو جاوے کوئی نہیں رستہ دیو ذرا بچے دی طبیعت خراب ہے رستہ دیو نا انہوں پانی شانی پلاؤ کوئی چیز ہے بچے چلو ایک دفعہ بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ چلو میں آج پھر ادھی گفتگو چھوڑ رہا زندگی رہی تو اس کو کل مکمل کر سیے بہت ساریاں چیزاں باقی ہیں دل حسرت نہ رہ جائے چلو بحث مکمل ہو جائے اور ساری گفتگو دے مختلف پہلو بھی آ جائیں میں آج دعا بھی تلاوت نہیں کردا اور ایک اور بڑے اہم موضوع تے گفتگو کرنی آئی زیارت دے حوالے نال وہ بھی نہیں کردا انشاءاللہ کل پورے 1 گھنٹے دے وقت درکار ہو سی میں کل گفتگو مکمل کرے سا میں اسے مکمل کرا فرمایا اس بندے دے دکھ خوشیاں چ بدل ویندے خود فرزند زہرا فرمائے انا قتیل الابرا میں عبرت دا کٹھا حسین خود فرزند زہرا نے فرمایا میں عبرت دا کٹھ ہویا مظلوما وحقیق علی اللہ ان لا یاتینی مخروبا الا ردہ وقلبہ الى اہلہ مسرورا فرمایا تے جیڑا میرے جائے مظلوم دی زیارت واسطے آوے او دا حق ہے اللہ دے دربارے دکھی آئے خوش جائے غمگین آئے غم بھلا کے جائے مایوس آئے خوش دل رہ کے جائے خود فرزند زہرا فرما رہے ہاں میں عبرت دا کٹھا اور خود امیر المومنین دا فرمان ہے 6ویں آقا دا فرمان ہے قتیل الابرات حضرت ایک دروازے دے ہوتے بھی حضرت جملہ لکھو ہے آنا قتیل الابرات میں عبرت دا کٹھا حسین جدا کوئی غیرت مند یاد کرے سی کربلا اور لفظ حسین ہنج لڑ پوسی فرمایا جیڑا ایڈے دکھی دے دربارے چاہے ہائے خدا دی ذات دا حق ہے اللہ دے دربارے دکھی آ خوش جائے اور پھر فرمایا ما اتا الى قبر الحسین مخروبا قط الا فرج اللہ قربتہ وقضا حاجتہ صادق امام نے فرمایا اگر کوئی دکھی آئے یا کوئی حاجت مند آئے ساڑھے دادے حسین دی قبر مبارک دے صدقے اللہ دی حاجت ہی پوری کرے اللہ دے دکھ بھی دور کر چھڑیں دے فرمایا خدا تیریاں گناہوانوں نیکیاں تبدیل کر چھڑے سی پھر فرمایا تیری بدبختی نو خوشبختی تبدیل کر چھڑے سی تبدیل الشقاوت بالسعادہ میں کل حدیث عرض کی آئی جڑا بندہ فرزند زہرا دی زیارت کرے ان یحییک اللہ سعیدا ولا تموت الا شہیدا ویکتبک سعیدا میں 6 سلسلے نالے حدیث فرمایا جیڑا بندہ فرزند زہرا دی زیارت کرے زندہ رکھ دے اللہ انہوں خوشبختی نال ولا تموت الا شہیدا تیری موت عام موت نہیں شہادتی موت ہو سی ویکتبک سعیدا تے میدان معاشر چی اللہ تینوں خوشبختیں شمار کرے سی مظلوم دے برکات زیارت جو ہے خوشبختیاں بدبختیاں خوشبختیاں بدل ویندیاں پھر فرمایا الحشر مع الحسین زیارت دے ایک آج رہے اللہ تینوں والی کربلا نال معشور کرے سی اور دعا منگی کر انشاءاللہ اللہ مظلوم دے زوارت ازادارہ نال معشور فرمائے اور اس واسطے معصوم نے میں پہلی مجلس سے 2 محرم نواز کیتا ہے یبنا شبیب اگر چاہیں جو بروز معاشر اسا 14 نال معشور ہوئے فرمایا میرے جد حسین دے قاتلاں تے لعنت کی تھی فرمایا فرزند زہرا دی زیارت دا صدقہ اللہ تینوں والی کربلا نال معشور کرے سی پھر فرمایا کرامت اللہ تینوں عزت عطا کرے سی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شفاعت الائمہ
فرمایا مظلوم دے زوار دے حق 14 شفاعت کرے سن، اور پھر فرمایا حق شفاعت فقط تیرے حق معصوم شفاعت نہ کرے سن، بلکہ مظلوم دے زوار نو حکم سی میدان معاشر نگاہ دوڑا، خذو بیدی من احببتم وانطلقوا بہ الی الجنہ، جندی جندی شفاعت کرنا چاہنا ہے بازو پکڑ کے جنت والے پاسے چلا جا، اللہ تیری شفاعت قبول کرے سی۔ فرمایا ایک ایک زوار مظلوم کربلا دا 50 گناہگار دی شفاعت کرے سی، حق شفاعت۔ اور پھر فرمایا دخول الجنہ، فرزند زہرا دی زیارت دا صدقہ خود بھی جنت جا رہے، گناہگاران دی شفاعت کر کے بھی جنت۔ پھر فرمایا جوار و آل محمد، پھر اللہ تینو 14 دی ہمسائیگی بھی عطا فرمائے سی، جنت جوار آل محمد۔ اور پھر فرمایا اتنیاں برکات ہیں، روحانی برکات، بدنی برکات، جسمانی برکات، مالی برکات، زندگی دیاں برکات، قبر دیاں برکات، موت آسان، قبر منور، میزان عمل آسانی، جام کوثر دا حقدار، لواء الحمد سایہ۔ لیکن ضروری ہے جو عارفن بے حق کے اس مظلوم دا حق پہچان کے زیارت کر۔ بہت ساری گفتگو رہ گئی، چلو اس سے تے کل پھر چا گفتگو کر سی ہے، پیغام بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ جڑے کربلا جا کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یقین جانو ہن ماہ رمضان 2 قافلے گئے ہن سوشل میڈیا تے تسا دیکھتے رہے ہو، میرے ایک دوست انہاں قافلے موجود ہا، کنورٹڈ آدمی ہے، میرے سرگودہ SHO ہے، خاندان پہلا بندہ جائے مذہب حقہ قبول کیتے، آخر اگر سائیں میں حیران ہو گیا 90% قافلہ نماز نہ پڑھدا، بلکہ نماز کروے پڑھن والے نو عجیب نگاہاں نال ویکھیا ویندا ہی۔ آخر لگا میں چنگی بھلی مذہبی نامور شخصیت ممبر تے آمن والی، میں او دے سامنے 4-5 بندے او دے کمرے جان، میں آکھے کدی تو نماز لے نہیں ڈٹھا، کدی تو حرم وچ نماز پڑھدیاں نہیں ڈٹھا۔ آکھی اس بندے اتنی جسارت کی تھی، آکھے لگے کربلا تا جنت ہے تے جنت تا نماز معاف ہے، کہ کربلا ہی آ کے نماز پڑھنی ہے تا کربلا آمن دا فائدہ۔ اس تو بڑی کے ہو سکتی ہے توحید، اس تو بڑا کے ہو سکتا ہے شریعت دا مذاق۔ کربلا جنت ہے کوئی شک نہیں، مگر یہ ہے عرضی جنت، وہ ہے عرشی جنت۔ اس جنت دے احکامات بھی اور ہیں، معاملات بھی اور ہیں۔ اس واسطے میرے محترم ایسی جسارت کرنا، ایسی گستاخیاں کرنا، بازاریں وقت گزارنا، کھانیاں تے جھگڑا کرنا، دسترخوان تے جھگڑا کرنا، خرید و فروخت مصروف رہنا، جھوٹ بولنا، اٹکیلیاں کرنیاں، مذاق کرنیاں، نماز نہ پڑھنی، نماز قضا کر چھوڑنی، یہ آداب زیارت کے خلاف ہے۔ اس بندے مقصد کربلا سمجھے ہی نہیں، اس بندے مقصد مظلوم کربلا سمجھے ہی نہیں۔ البتہ ایک فقہی حکم، کیونکہ کل شاید اتنا وقت نہ ہوئے، ایک فقہی حکم ضرور عرض کرنا چاہنا۔ تو ڈٹھو سی حرم کربلا 2 جماعتاں ہوندیاں، جڑے لوگ کربلا گئے باب قبلہ تو داخل ہو نا، تے جدہ جماعت دا وقت ہوئے باب قبلہ تو لے کے نا مظلوم دی قبر مبارک تک بلاک رکھ دیتے ویندن۔ حضرت زری دے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوندا، ایک سجے پاسے جماعت ہوندی ہے ہکی وقت، دوسری کھبے پاسے۔ بعض لوگ یہ سمجھنے جی مولویاں دا اختلاف ہے، مجتہداں دا اختلاف ہے، یہ کوئی 2 پارٹیاں دا جھگڑے، وہ وکھری جماعت کریں دین، یہ وکھری جماعت کریں دین۔ انہاں بندیاں نو تے دسیا بھی ویندے ڈھیر سارے نو، میں خود کھناں نال سنے، حرم وچ بندے پہ دین ویکھو نا سن تبلیغاں کریں دین، انہاں دے اتفاق ہے، او وکھرے مجتہدی جماعت ہے، تے وکھرے مجتہدی جماعت ہے، حرم جماعت ایک نہیں کریں دے۔ کاش اس بدبخت نو پتہ ہوندا جو حکم کیا ہے۔ جماعتاں اس واسطے وکھریاں جو بعض علماء دے نزدیک حالت نماز چی مظلوم دی قبر دائیں کنڈ کرنا حرام ہے۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے۔ شدید مکروہ تا ہر ایک نزدیک ہے، اگر کچھ حرام نہیں بھی سمجھ دے تو شدید مکروہ
شدید مکروہ کہ ہوندا ہے جڑا حرام دے قریب تر ہوئے، اور اکثر علماء دے نزدیک حرام ہے، چونکہ جدہ تسا قبلہ رخ کھڑے ہوندے ہو اللہ اکبر کرو تے تواڈے کنڈ پیچھے زری ہوئے، محافظ نماز نو کنڈ کر کے نماز کیسی؟ اے مظلوم دی زری دے احترام جو ہے کنڈ کرنا حرام۔ اس واسطے وہ باب قبلہ دے درمیان جتھوں تک مظلوم دی قبر مبارک ہے وہ درمیان جگہ خالی رکھی ویندی ہے تاکہ کسی نمازی دی پشت مظلوم دی زری دا نہ ہوئے۔ جدہ گیپ رکھو اتصال قائم نہیں ہوندا، جدہ اتصال قائم نہ ہوئے جماعت نہیں ہوندی، اختلاف دی وجہ تو دو جماعتاں نہیں، اے فقہی حکم دی وجہ تو دو جماعتاں۔ اے حرم مظلوم اور قبر مظلوم دا احترام ہے کہ مظلوم دی قبر دی طرف کانڈ نہ ہو۔ اور اس سے فقہی حکم دا دوسرا مسئلہ کرا، 4 جگہ بن سکتی ہیں نا مظلوم دی قبر تے نماز پڑھن دیا، چاروں سمتن نا، ہاں جی اے مظلوم دی قبر مبارک ہے، اے قبلہ رخ ہے نا، یہ قبلہ رخ ہے، میں سمجھو اے مظلوم دی قبر مبارک ہے، اے سراندی، اے پیرالا پاسا، اے قبلہ والی طرف، اے باب و سدرہ والی طرف۔ ہن 4 صورتاں ہوندیاں ہیں تو قبلہ دائی منہ کر کے کھڑے باب قبلہ تے مظلوم دی زری دائی کانڈے، اکثر علماء دین حرام ہے، ایک قبر دے برابر اس طرح کھڑا نہ ہو کہ تیرے قبلہ دائی رخ ہوئے تے قبر دائی کانڈ ہوئے، حرام یا شدید مکروہ۔ دوسرا ہے جو قبر دے اس پاسے کھڑے ہو اور سامنے قبر ہوئے، اگر اس بات دا یقین ہے اور بندہ سمجھ دے جو اللہ دے علاوہ کہیں سجدہ جائز نہیں، سجدہ خالق دا کر رہے ہیں، فرمایا پڑھ سکتا ہے نماز، پابندی نہیں، مگر اے بات سے نیچ ہوئے جو غیر خدا نو سجدہ جائز نہیں، اتھے پڑھ، لیکن نال فرمایا اے ہے مکروہ۔ مکروہ اس واسطے مطلب ویکھن والا کوئی غیر آکھے جو قبر نو سجدہ ہے، اس واسطے آل محمد دے دین دا محافظ بن۔ سب تو افضل نماز ہے یا امام دے سراندی یا امام دے پیرا لے پاسے، اور اگر امام دے محاذی قبر دے سامنے بھی نماز پڑھو درست ہے، مگر نظریہ واضح ہوئے جو سجدہ فقط خدا دی ذات تو ہے۔ تو اس واسطے میرے محترم بدبختی ہو بندہ جڑا کربلائی نماز نہ پڑھے، بدبختی ہو بندہ جڑا کربلائی طہارت و نجاست دا خیال نہ کرے، بدبختی ہو بندہ جڑا اس عظیم نگری تے بھی اطاعت خدا نہ کر رہے ہوئے۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ معروضات عرض کرساں۔ کربلا دے 2 جوان ایسے جنہاں دے ملن واسطے حسین نو جنگ کرنی پئی، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ میں کل عرض کر گیا، ایک جملہ اور عرض کردہ، جدہیں کوئی شہید لتھے نا، تھوڑی آواز کھولو اگر ممکن ہے تا، جدہیں کوئی شہید لتھے نا، بھامیں زخمی ہا، بھامیں تڑپدا ہا تے بھامیں روح پرواز کر گئی آئی، بھامیں بزرگ ہا تے بھامیں جوان ہا، بھامیں ہاشمی ہا تے بھامیں غیر ہاشمی ہا، بھامیں عرب ہا تے بھامیں عجم ہا، جتنے شہیدی کربلا لتھن نا، انہاں دے لاہن دے بعد فوجاں ہٹ گئیاں، دور چلے گئے، بھامیں زخمی ہا شہید، بھامیں تڑپ رہا ہا، بھامیں روح باقی آئی، کہیں شہید تے مسلمانہ ظلم نہیں کیتا، لیکن کربلا دے 2 شہید ایسے جنہاں نو لاہن دے بعد ہی مسلمان مرین دے رہے۔ اللہ جانے کہ دشمنی آئی اولاد علی دال، توجہ چو بیٹھے ہوئے تا انہیں جو پہلا شہید ام البنین دا لال عباس، اجرکم اللہ۔ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، پہلا شہید ہے سرکار وفا۔ میں کل جملہ پڑھ گیا، 4000 مسلمان حملہ کیتے، بدر آلے بدلے، احد آلے بدلے، اور اگلا جملہ چھوڑ گیا ہم، جدہ 12 محرم آئے نا سید سجاد ترائی دی مجلس میں جملہ پڑھے آئی،
تے بنی اسد آلیاں لاشاں دفن کرائیاں، فرمایا ٹر ونجو، میرے نال دفناوان والے آ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مسلح لے آؤ، 2 لاشاں بچ گئیاں نا، فرمایا نالے تا ٹر ونجو، میرے نال کوئی اور دفناوان والے آ گئے، نال فرمایا بنی اسد آلیو کوئی مسلح لے آؤ، کوئی چٹائی لے آؤ، یہ لاشاں چاون دے قابل نہیں۔ ایک ام البنین دا لال عباس، دوجا عالیہ دا غریب ویر فرزند زہرا۔ جڑا جملہ میں پڑھنا چاہنا، جدا چاچے دے ٹکڑے اکٹھے کیتے نہ سید سجاد، کل میں تھک گیا ہم تے جملہ نہ مکمل کر سکیا، کربلا دا مطالعہ کرنا، کربلا دے شہیداں چوں سب تو دراز قدہا سرکار وفادہ، قبر سب تو چھوٹی ہے، قد سب تو بڑا ہاں، قبر سب تو چھوٹی، اور جب علماء کو لو پوچھا جائے وجہ کیا ہے، رو کے فرمیندن 12 محرم جتنا سجاد نو لدھے نا، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ مولا توڑے آنسو قبول فرمائے، جتنا لدھے نا سجاد نو، او 4000 مسلمان دا حملہ، بہت گھاٹے جملہ پڑھا ویندے، لیکن میں اعتماد نال پہ پڑھ دا، جو میں گناہگار رکھا نالے روایت پڑھئے، معتبر حالے میں دین دیا کتاب ہے، چاچے دے ٹکڑیاں تے نا سید سجاد تسے لب رکھیں، تے چاچے دے ٹکڑیاں تے لب رکھ کے ٹکڑے ہی بیٹھا چم دے، تے وین او کیتا ہے جڑا حسین اکبر دی لاش تے کیتا ہا، چاچے دے ٹکڑے چم کے بیٹھا دے، علی دنیا بعد کل افا، چاچا تیرے بعد سجاد کہلا جی، اجرکم اللہ، یعنی غازی جائے چا وفادار چاچے ٹور ونجن، وہ کوئی جیون دے قابل رہا دے، یہ پہلا شہید ہے، 4000 مسلمان دا حملہ، یہ پہلا شہید ہے جنہوں ملن کان حسین نو جنگ کرنی پئی، کہیں ویلے سجے حملہ کرے نا، وہ کہیں ویلے کھبے، جدا پہنچیں آخری دم ہن سرکار وفا دے، لیکن میں آدھا ایتا جرنیل ہا فوج دا، ایتا 34 سال دا کڑیل جوان ہا، ایتا شبیر تے شبیر دیاں بہنہ دا مان ہا، عباس تو تا عرب تے عجم ڈردے ہن، عباس تا شجاعت علویہ دا وارثا تے دوجا جوانے جنہوں مسلمان مارن دے بعد مرندے رہن، حسن دا یتیم قاسم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ جانے نبی دا کلمہ پڑھنا لے انہوں بطول دی اولاد نال دشمنی کیڑی آئی، اتنا مارے آنے نا حسن دے یتیم نو، میں حقیقت پڑھن دا آدیاں منت کرے ساں، خدا را حقیقت سنن دا آدی بن، اختلاف ہے بہرحال اس مکان تے، کچھ لوگا لکھے لاش قاسم تے گھوڑے دوڑیں، کچھ لوگا لکھے قاتل تے گھوڑے دوڑیں، کچھ لوگ حضرت دی لاش دی پامالی دے قائل نہیں، لیکن اتنا آدھا پامالی من یا نہ من، زخمی اتنا ہا نہ قاسم، قد اتنا چھوٹا ہا جو حسین آپ بہائے زین تے زخمی اتنا ہا، شالا میں جملہ سمجھا لئی، زخمی اتنا ہا جدا حسین چاہے نا کندھے تے سارہا، سینے نال پتر دا سینہ ہا، تے جیندہ قد اتنا چھوٹا ہا نا جنہوں حسین آپ زین تے بہایا، ویکھن آلے آدین جدا حسین ٹردے ویندے ہن نا، شہزادے دے پیر زمین تے خط چھکیں دے آندے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قد چھوٹا ہا، چاچا چاہی آندہ ہا، واتی پیر زمین تے خط کیوں؟ علماء فرمینے اتنا مارا انہا نانے دی امت جوڑ ترٹ گئے ہن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دیکھو
یہ کوئی گھٹ مظلومیت ہے حسن دے یتیم دی. خدا را اس قوم نو حقیقی کربلا سنا. خدا را حقیقی کربلا سنن دے عادی بنو. اگر کوئی جناب قاسم دے عقد اور نکاح دا قائل بھی ہے لیکن کربلا سہرے تا کوئی نہیں، کربلا گانے تا کوئی نہیں، کربلا گھڑولیاں اور مہندیاں کوئی نہیں. اپنے معاشرے علی کربلا پیش نہ کر، کربلا مسخ نہ کر. کربلا او سنا جڑی حقیقی کربلا ہے. ہاں مظلوم تیرے روون واسطے کہیں افسانے دے محتاج نہیں، دشمن یاد ہے. ایڈا کوئی ہمت دا پہاڑ ہاں نہ بطول دا پتر. صبح دی اذان لے جنگ شروع ہوئی ہے، دیگر غریب دے سجدے تے مکیے. آدن کوئی ایڈا ہمت دا پہاڑا سارا دن کئی مظلوم نو روندہ نہیں ڈٹھا. پتر چائے نہیں رونا، مہمان چائے نہیں رونا، بھیراواں نو چائے نہیں رونا، ہر شہید دی لاش تے آئے نہیں رونا. کوئی ہمت دا پہاڑا ہاں آدن کوئی صبر دا پہاڑا بطول دا پتر سارا دن کہیں روندہ نہیں ڈٹھا. لیکن دشمنی آدن دو موقع ایسے آئے نا اتنا رونا شبیر اور اتنا اچھے رونے دشمنی غریب دے روان دی آواز سنیے. پہلا ادا جدا اکبر دی لاش تے آئے تے رات تے ریتے تڑپ دے نا پتر نو ڈٹھا سے. ساری زندگی بد دعا نہ کرن والا شبیر ہن صبر دے بند ٹرٹ گئے. تڑپ دا پتر ویکھ کے آدھے اوئی ابنا سعد خدا تیری نسل بخائے. میرا کیڑا سونا اکبر لائے. اجرکم سارا دن نہ روان والا شبیر دشمن آدھے. پہلا موقع جدا شبیہ پیغمبر اکبر دی لاش تے آئے. تے دوجا جملہ جس غریب دی غربت پڑھنا چاہنا جدا حسن دے یتیم نو میدان دو ٹو رہے. چاچے دے سامنے کئی دفعہ اٹھیں کئی دفعہ بیٹھیں. راوی آدھے میں حیران ہویا اٹھ دا تے باندھا کیوں ہیں. جدا قریب آیا بوے ہاتھ چاچے دے پیر چمدہ ہاں، اٹھیوے آتا چاچے دے ہاتھ چمدہ ہاں. چاچا ہونتا اجازت پتر دے گلے چبائیں پا کے سجا رخساری چمس کھبا رخساری. شریفانو پترہ نالو یتیم بھتیجے ڈھیر پیارے ہوندے. اتنا رنہ ہے نا کربلا دا غریب. دشمنی یادیں یا اکبر تے رنہ ہے یا دادا قاسم نو سینے نہ لائی کھڑا ہانا. اتنا اچھا رنہ ہے کربلا دا مظلوم. حتیٰ کہ راوی یاد ہے چاچا بھتیجا زمین تے جھن پہ. چاچا بھتیجا نہیں جھنے خیمہ دے دروازے تے ماں جھن پئیے. ہن میرے آقا نے کفن پوائے. سجا پاسا چاہ کیتا ہے ماں وے دھی رہی، کھبا پاسا قاسم دا چاہ کیتا ہے ماں وے دھی رہی. قطع امامتہو نصفین، امامے دے دو حصے کر کے تات الحنق ولائیے کربلا دے غریب. پڑھیا اندان للہ. میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا. اللہ جانے ماں ڈٹھا کی میں اسی، اللہ جانے پھوپیاں تے ماں برداشت کی میں کر گئیاں. ایک کام شبیر ہو کیتے نا جڑا کہیں شہید دے ٹورن تے نہیں کیتے. چلا میں جملہ سمجھا لیں. کفن پوا کے تات الحنق ولا کے یہ پہلا شہید جینا گریبان حسین چاہ کیتے. لکھیا ہر کہیں پردہ بھی ہر کوئی ہے لیکن وجہ کہنا ہی بیان فرمائی جو گریبان کیوں چاہ کیتا سی یتیم دا. خدا درجات بلند کرے. شیخ جعفر شستری انہاں اپنے مقتل شستری جو جملہ لکھے اور دن میں ساری زندگی تحقیق کردہ رہا سچیندہ رہا. کہیں دا گریبان چاک نہیں. قاسم دا گریبان کیوں چاہ کیتا پہاڑ جملہ مصائب دا لکھ کے شیخ جعفر آدھن تحقیق دے بعد میں نتیجے تے پہنچا. اربائنچ بچی دی یتیمی دی نشانی آئی سارے چ مٹی.
کہیں بچی دے سارے چ مٹی ہوئے آنا پوچھنا نہ پاؤندا ویکھن والے نوں پتہ لگ ویندا کہیں دی یتیم دھی ہے اگلا جملہ شیخ آدین تے پتران دی یتیمی دی نشانی آئی گریبان دا چاک ہونا کہیں دا گریبان عرب چاک ویکھنا نہ پتہ لگ ویندا اے یتیم ہے اے دے سر تے بابے دا سایہ کوئی نہیں ہے ہاں او تاریر کر دینا قاسم دا گریبان اس واسطے چاکیتے نانے دی امت ظلمت ودا بچیندہ ہاں حسین گریبان چاکو سی متا کوئی یتیم سمجھ کے رحم کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا قبول فرمائے منہ پڑ گیا آخری 2 منٹ پھر منت پہ کرے نا کربلا حقیقت سنندہ آدھی بان میں کتھو لیا وا سہرے تے گانے تے مہندی اے تیرے برے صغیر دی ثقافت ہے بھامیں کوئی عربی جی کرے اے او کربلا نہیں جڑی اسا تینو دسا رہے ہیں کربلا او پڑھتے سن جڑی معصوم آپ دسا کے گئے کربلا دی حفاظت کر پتر نو ٹوریس 37 ملعون فنار کیتے ہیں جناب قاسم میں پھر جملہ پورے اعتماد نال پہ پڑھدا جو میں گناہگار اکھا نال محقق عالم دین دے جملے پڑھیں ایک اکبر نہیں آیا میدان جو قاسمی واللے جنگ دے دوران آکے کھڑا دے چاچا ایک گھوٹ پانی ٹوروانج میرا نانا کوثر پہ ویسی آدھے کبر تنگ ارمان نہ بلسی تے پانی منگا چاچا پلانی ویسی وانج میری ماں تے نانا تیرے انتظار چتنو کوثر پہ ویسی ہون جدہ میدان دو نکلے نہ چہرے تو نقاب ہٹائے دشمن آدھے چہرہ انج چمک دا جمیں 14ویں دا چن ہوئے میں آدھا جڑا دشمن دی نگاہ 14ویں دا چن اللہ جانے مانو کتنا پیار جنو دشمن 14ویں دا چن دا اللہ جانے بہن نو کتنا پیارا اجرکم اللہ جنگ کریں دی جاتے حکمی نے تلوار ماری زیارت ناہیہ زیارت رجبیہ دعائیں جو معصوم دے جملے موجود میرا سلام ہوئے حسن دے اس یتیم جہاں سر 2 حصے آئی تلوار دی ضرب نال جہاں دی پیشانی پھٹ گئی ہن دین تے نہیں سملا چاچا میرا آخری سلام جملہ پہلے پڑھ گیا اے او شہیدے جہنے آنے تائیں غریب جنگ کی تھی اللہ جانے مسلمانہ کے دے بدلے لئے سجیوں حملہ کر کے واپس آویں پتر بلایا غریب واپس وقت کھبے فوجاں دوڑایا لڑدا ودے ہوئے آجو یتیم آکھیا چاچا جلدی پہنچ وقت آوے آتا سجیوں کھات وقت دوڑایا آکھیا چاچا میں ٹوریا ہوئے قاسم بلائندہ رہے غریب جنگ لڑدا رہے ہون جدہ فوجاں ہٹ گئیاں ہون جدہ قاسم دے آخری دم آئے اپنے پتر نو سینے نہ لائے سینے تے سینہ رکھیا دے قبر تائیں ارمان نہ بھول سی تائیں بلایا تے چاچا آنے بھی سگا ہون چاہیے قاسم دی لاش آخری وین ازادارو خیمے تلے اکبر دی لاش نال رکھی دعا لاشن دی آدھے جو بیٹھے غریب ہکا تھا اکبر دے سینے ہکا تھا قاسم دے سینے امت ہوئے کے 3 دفعہ فرمایا نے واہ غربتا ہائے غریبی میں نو پتران دیا لاشاں تے با ہائے غریبی میں نو جوانا دیا لاشاں جاونیاں پہ ماتم مظلوم ماتم مظلوم